یہ ساری چیزیں، اور اعتدال اپنی طبیعت کے اندر، اعتدال اپنی طبیعت میں اعتدال نہیں ہوگا تو نظام میں اعتدال نہیں ہوگا۔ بہرحال پہلا حکم تو ہمیں ملا ایگزیکٹو جو بھی مشینری ہے اس کے ضمن میں، کہ چاہے نیچے سے لوگ چن رہے ہوں اپنے حکمرانوں کو، اور چاہے وہ حکمران پھر بنا رہے ہوں ایک تنظیمی ڈھانچہ ملک کے نظام کے چلانے کے لیے، ان دونوں میں اصل شے جو فیصلہ کن ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کر دو۔ دوسری بات، اب یہ دیکھیے عدلیہ کا تصور آ رہا ہے، کہیں عدلیہ کا لفظ نہیں آپ کو ملے گا، لیکن یہاں سے آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، کوئی اور کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے، کوئی مصلحت نہیں، کوئی طرفداری نہیں، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے آگے چل کر بات آئے گی، کیونکہ منفی اور مثبت دونوں پہلوؤں سے قرآن مجید میں یہ بات آ گئی ہے۔ سورہ نساء میں آ جائے گی آگے آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اے ایمان والو عدل اور انصاف کے علمبردار بن کر پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے، شہداء للہ، اللہ کے حق میں گواہی دینے والے، خواہ وہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو، خواہ تمہارے والدین کے خلاف جا رہی ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو۔ اور اس کے برعکس کیا کہا گیا سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اہل ایمان تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے پوری طاقت کے ساتھ اور عدل اور انصاف کی گواہی دینے والے بن کر، اور دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ عدل نہ کرو، چاہے اپنے ہوں ان کے خلاف بات جا رہی ہو عدل کے تقاضے کے تحت تو وہی بات کہو، اور چاہے دشمن ہو اس کے حق میں کوئی بات جا رہی ہو تو بات کہو۔ اسی لیے یہاں پر نوٹ کیجئے ان تحکموا بین الناس ہے، ہم کفار کا معاملہ بھی ہوا ہے، یہ آگے چل کر اسی صورت میں ذکر آ جائے گا کہ اگر جو ہے کوئی غیر مسلم ہے اور ایک مسلمان ہے، کوئی یہودی ہے اور ایک مسلمان ہے، ان کا جھگڑا ہو گیا، اب فیصلہ کس کے حق میں دیا جائے؟ اگر حضور یہ دیکھیں یہ مسلمان ہے، یہ تو میرا ساتھی ہے، میرا امتی، تو غلط ہو جائے گی بات۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے مابین، یہاں صرف اہل ایمان کا معاملہ نہیں، لوگوں کے مابین جب بھی بات، اسی لیے میں نے آپ کو دونوں آیتیں سنا دی کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کبھی تمہیں کسی قوم کی جو دشمنی ہے وہ آبادہ نہ کر دے کہ تم زیادہ عدل سے اور زیادہ حق سے جو ہے انحراف کر جاؤ، عدل سے کام لو، اعدلوا هو اقرب للتقوی، وہی تقوی سے قریب تر۔ اب یہ ہے عدلیہ، یہاں پر عدلیہ کا لفظ نہیں آیا ہے، اسے انسٹیٹیوشنز کی حیثیت نہیں دی گئی، لیکن اس کی روح آ گئی۔ حضور کے زمانے میں تو ظاہر بات ہے کہ آپ ہی چیف جسٹس تھے، آپ ہی صدر ریاست تھے، آپ ہی خلیفہ تھے، آپ ہی سپہ سالار تھے، آپ ہی چیف جسٹس تھے، ساری چیزیں جمع تھیں ایک شخصیت کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ یہی نقشہ نظر آتا ہے حضرت ابوبکر قائد خلافت 2.5 سال کا جو ہے، ابھی وہاں پر یہ انسٹیٹیوشنز علیحدہ علیحدہ نظر نہیں آ رہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ جیسے ہوتا ہے نا کلی، وہ کلی کے اندر بند جو ہے وہ پتیاں تو ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، وہ بڈ کی شکل کے اندر، تو یہ انسٹیٹیوشن جو ہے کچھ ایک بڈ کی صورت کے اندر وجود میں آنے شروع ہوئے، عدلیہ انتظامیہ۔ لیکن یہ ہے کہ پھر حضرت علی کے زمانے میں جا کر تو عدلیہ کی آزادی کا عالم آپ کو معلوم ہے، وہ واقعہ مشہور کہ حضرت علی کی ایک زرہ جو ہے وہ چوری ہو گئی، برآمد ہوئی ایک یہودی کے ہاں سے، اور معاملہ آیا قاضی شریح، وہ قاضی تھے۔ قاضی شریح نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے، بڑی عجیب بات ہے، اب حضرت علی خلیفہ ہیں لیکن وہاں مدعی کی حیثیت سے کھڑے ہوئے، اور وہ یہودی مدعا علیہ۔ قاضی شریح نے کہا یا ابا الحسن،
حضرت علی نے فوراً ٹوک دیا، تم نے پہلے ہی بے انصافی کر دی۔ وہ حیران ہوئے، میں نے کیا بے انصافی کی ہے؟ میں نے تو ابھی یا ابو الحسن ہی کہا تھا۔ فرمایا دیکھو، کسی شخص کو اس کے نام کی بجائے کنیت سے پکارنا اعزاز ہوتا ہے، اکرام ہوتا ہے۔ تمہیں کہنا چاہیے یا علی۔ اس وقت میں ایک فریق مقدمہ کی حیثیت سے یہاں کھڑا ہوں، میں ایک صاحب اعزاز و اکرام شخصیت کی حیثیت سے نہیں، لہذا یہی غلطی ہے۔ اس کے بعد کہا انہوں نے کہ آپ کے پاس گواہ ہے جو بتا سکے کہ یہ زنا ہے واقعی آپ کی ہے؟ کہاں، میرا یہ بیٹا حسن موجود ہے اور میرا غلام ہے، نام میں بھول رہا ہوں۔ کہا نہیں، گواہی جو ہے بیٹے کی اور غلام کی قبول نہیں ہو سکتی، کوئی اور گواہ ہے تو پیش کیجیے۔ پھر میں اور تو کوئی نہیں، مقدمہ خارج۔ کس کا؟ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی ابن ابی طالب، ان کا مقدمہ خارج۔ اور وہ یہودی اس پر ایمان لے آیا، اس نے کہا واقعتاً یہ چوری ہی کی ہے اور یہ میرے پاس ایک چور ہی نے لا کر فروخت کی تھی، اور وہ ایمان لے آیا۔ یہ حال تو عدلیہ کی آزادی کا یہ معاملہ جو ہے شروع ہو گیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی اگرچہ ہمارے لیے ایسی مثالیں بھی دور ملوکیت میں ملتی ہیں کہ شرم سے سر جھک جاتے ہیں کہ جو بھی قاضی حضرات ہوتے تھے پھر وہ بادشاہوں کی مرضی پوری کرتے تھے، لیکن ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں بہت کہ قاضی حضرات ڈٹ کر کھڑے ہو گئے بادشاہ کے مقابلے میں، اور بادشاہ کو وہ خلیفہ کہلاتے تھے نا بنو عباس کے، انہیں جو ہے جھکنا پڑا ہے اور قاضی کی بات ماننی پڑی۔ ایسی مثالیں بعد کے دور میں بھی، برے دور میں بھی قائم ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ بہرحال یہ دو باتیں آ گئیں، ایگزیکٹو اور جوڈیشری۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ فَاحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ۔ یہ بہت ہی اچھی باتیں ہیں جس کی کہ تمہارا رب تمہیں نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ تعالی در مدح خود بھی گویا آپ اپنی تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالی، یہ اللہ تعالی یعنی ہم بہت عمدہ باتیں تمہیں بتا رہے ہیں، یہی اصل الاصول ہے، جڑ یہی ہے۔ معاشرے کی صحت، اس کا صحت مند رہنا، اس کا صحیح رہنا، صحیح رخ پر چلنا، اس کے اصول تمہیں بتا رہے ہیں۔ بعد میں زمانہ آئے گا یہ انسٹیٹیوشن میں ڈھل جائیں گے یہ اصول، لیکن اصل اصول یہ ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ اب تیسری چیز ہے قانون سازی۔ یہ سب سے ٹرکی پوزیشن ہے۔ ظاہر بات ہے کہ قانون سازی کے ہمارے دو منبع تو مستقل ہیں، قرآن اور سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب ظاہر بات ہے جب نظام بن گیا، ایک حاکم آپ ہی نے منتخب کیا تھا، وہ آپ کا صدر ہے، یا ایک پارلیمنٹ ہے آپ ہی نے منتخب کی تھی، وہ کوئی قانون بناتی ہے، کوئی اجتہاد کرتی ہے۔ آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، انہوں نے اپنی رائے میں شریعت کے تقاضوں کو پورا کیا ہے، اجتہاد کیا ہے، سمجھا ہے کہ صحیح ہے، جھگڑا ہو گیا کہ نہیں؟ کون طے کریں گے، کیسے طے کریں گے؟ تو یہ آیت اگرچہ ایک اعتبار سے تشنا ہے، اور اس کی تشنگی کی وجہ میں بیان کر چکا ہوں۔ انسٹیٹیوشنز ابھی ڈیولپ ہوئے ہی نہیں تھے، ایمبریونک سٹیجز میں بھی نہیں تھے، ابھی تو صرف اصول دیے جا رہے ہیں، اس کے لیے ادارے وجود میں نہیں آئے، لیکن یہ کہ اصول کیا ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی، اور اپنے میں سے صاحب امر، صاحب اختیار لوگوں کی۔ اب یہاں بڑا ایک لطیف نقطہ ہے، نوٹ کیجئے، اس آیت کی دو اور کنسٹرکشنز ہو سکتی تھی۔ ایک تو یہ کہ اطیعوا ایک ہی مرتبہ آتا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم، اطیعوا بریکٹ کے باہر آ گیا، اور بریکٹ کے اندر تینوں جو ہے ضرب کھا رہے ہیں، تینوں برابر ہو جائیں گے، اس لیے کہ اطیعوا علیحدہ آیا ہے تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم شمار ہو جائے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اطیعوا کو تیسری مرتبہ بھی تکرار کر کے لاتے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اولی الامر منکم، لیکن نہیں،
یہ کنسٹرکشن کیوں اختیار کی گئی؟ تاکہ واضح ہو جائے کہ دو اطاعتیں مستقل ہیں، اٹل ہیں۔ اگرچہ اصولی اعتبار سے اور گہرائی میں جائیں گے تو اطاعت ایک ہی ہے، صرف اللہ کی۔ ان الحکم الا للہ، رسول کے پاس بھی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، اپنی ذاتی نہیں ہے۔ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ کو اختیار حاصل نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے اختیار حاصل ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں آگے جو بحث آئے گی وہ اطاعت رسول ہی پر ہے بہت زیادہ، اس سے زیادہ ایمفیسائز نہیں کیا گیا قرآن مجید میں کسی اور مقام پر رسول کی اطاعت کی اہمیت کو۔ لیکن یہاں کیا کیا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس سے معلوم ہوا مستقل اطاعتیں دو ہی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی، اور تیسری اطاعت جو ہے تابع ہے، یعنی اولو الامر کی اطاعت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں اختیار ہے، ہم حکم دے رہے ہیں، ہم بھی مطاع ہے، اللہ نے ہمیں بھی مطاع قرار دیا ہے، ہماری اطاعت کرنی پڑے گی، نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے دائرے کے اندر اندر حکم دو گے، سر آنکھوں پر تجاوز کرو گے تو لا سمع ولا طاعہ، نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ یہ ہے در حقیقت اس کنسٹرکشن کا جو نتیجہ نکلتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ پھر اگر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تنازع نزع کہتے ہیں کھینچنے کو، اگر کھینچا جائے، نزع کہتے ہیں ٹھوکا لگانے کو، غین کے ساتھ نقطہ لگ جائے گا تو نزع، اور نزع کھینچنا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے، تم بھی کھینچ رہے ہو وہ بھی کھینچ رہے ہیں، ٹگ آف وار ہے۔ پارلیمنٹ کہتی ہے یہ ٹھیک ہے، یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے، ہم نے سوچ بچار کر کے قانون بنایا۔ میں کہتا ہوں ایک شہری کیس سے نہیں، تم نے شریعت سے تجاوز کیا، اب کیا کریں؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو لوٹا دو اسے اللہ اور اس کے رسول کی جانب۔ مطلب کیا ہے؟ مستقل اطاعتیں تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ مستقل نہیں ہے، وہ تابع ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے۔ اسی لیے فرمایا گیا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت اگر ہو رہی ہے تو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ والد ہو، والدہ ہو، حاکم ہو، استاد ہو، پیر ہو، مرشد ہو، کسے باشد ہو۔ اب یہاں پر جو بات سمجھیے، تشنگی جس کو میں نے کہا، اگرچہ بڑی جسارت ہے، میں قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ تشنگی ہے۔ تشنگی یہ ہے کہ کس کے پاس جائیں اس فیصلے کے لیے۔ اب ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر تو حضور موجود ہے تو حضور سے پوچھ لو جا کر، تو بالکل سادہ سی بات ہے۔ فرض کیجئے کہ حضور نے کوئی مہم بھیجی ہے، اس کے ایک امیر بنایا ہے اور باقی جو ہیں 15، 20، 100، 200 اس کے مامورین ہیں۔ اب مامورین اور امیر میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو وہ آئیں گے، لوٹیں گے، حضور سے پوچھ لیں گے، بات ختم ہوگی۔ یا جیسے غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا تھا، غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر کچھ لوگوں نے سمجھا حضور نے کہا ہے کہ نماز مغرب نہ پڑھنا یا العصر، میں بھول رہا ہوں کون سی نماز کا ذکر تھا، جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤ بنو قریظہ کے دیار میں۔ اب وہ جو درمیان میں بعض لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ نماز تمہاری قضا ہو جائے گی، تو انہوں نے کہا حضور کے حکم کی علت اور حکمت کو سمجھو کہ انہوں نے جلدی آنے کی تاکید کے لیے یہ فرمایا، ورنہ یہ کہ ہم خامخواہ جو ہے اپنی نماز جو ہے ضائع کر لیں وہ ٹھیک نہیں۔ انہوں نے نماز پڑھ لی، بعد نے کہا نہیں ہم نے، حضور نے فرمایا تھا نماز مت پڑھنا جب تک وہاں نہ پہنچو، تو نماز ضائع ہوتی ہے یا قضا ہوتی ہے، وہ حضور کا حکم جو ہے وہ فائق رہے گا۔ انہوں نے نہیں پڑھی، جب حضور کے سامنے معاملہ رکھا گیا ان کا دونوں نے ٹھیک کیا، دونوں نے اجتہاد کیا، نیک نیتی سے فیصلہ کیا، دونوں نے ٹھیک کیا۔ لیکن یہ کہ پوچھ تو حضور سے لیا نا، فیصلہ ہو گیا، ختم ہو گیا، اس کے بعد کیا کیا جائے؟ تو ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ پھر یہ کہ جو امت کے فقہاء، علماء، مفتی حضرات جو جاننے والے ہیں ان سے رجوع کیا جائے گا، وہ بتائیں گے کہ آیا یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ یہ بات وزنی ہے، اگر کوئی اور انتظام اس کا نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہی شکل اختیار کی جائے گی۔ ایک حاکم ہے،
ایک یہ کہ ان کی کوئی ادارہ ہے، صدر مملکت ہے، وہ اجتہاد کر رہا ہے تو آرڈیننس نافذ کرنا چاہ رہا ہے، ایک شہری ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے، تو کیا کریں گے؟ اب فیصلہ کرنا ہے اللہ اس کے رسول کے احکام کے تحت، اور اللہ اس کے رسول کے احکام کے جاننے والے علماء فضلاء وہ موجود ہیں، ان کی طرف رجوع کیجیے۔ اس میں بھی مصیبت پیدا ہوتی ہے کہ کون سے علماء؟ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو بنو عباس کے اندر مسئلہ پیدا ہوا تھا وہ یہی تھا کہ خلفاء نے یہ کہا پہلے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ کی کتاب موطا کو ہم بنا دیتے ہیں کتاب قانون اور آپ قاضی القضات بن جائیے، معاملہ بس ٹھیک ہو جائے گا، آپ کے فیصلے ہوں گے اور آپ کے فتوے ہی قانون کی شکل اختیار کر لیں گے۔ انہوں نے رد کر دیا، نہیں، وہ تو تعاون کرنے کو تیار نہیں تھے کہ انہوں نے جبرن بیعت لی ہے مسلمانوں سے تو ان کی بیعت جو ہے وہ صحیح ہے ہی نہیں، وہ تعاون انہوں نے نہیں کیا، مارے کھائیں۔ ان کے چہرے پر کالک مل کر اونٹ پر بٹھا کر مدینے میں پھرایا گیا، اور اس وقت وہ کہتے تھے جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ جان لے، میں مالک بن انس ہوں اور میں کہتا ہوں طلاق مکرہ کوئی شے نہیں۔ مسئلہ کیا تھا کہ اگر کسی شخص کو موت کی دھمکی دے کر تم اپنی بیوی کو لازماً طلاق دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اب اگر وہ شخص طلاق دیتا ہے طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ مجبور، اسے قتل کی دھمکی دی گئی۔ اس مسئلے میں اختلاف ہوا، امام مالک نے کہا طلاق نہیں ہوتی، لیکن امام ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ طلاق ہو جائے گی، اس لیے کہ کیا معلوم کسی شخص کو دھمکی دی گئی ہے، وہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے دھمکی دی گئی ہے، لیکن یہ کہ اس نے طلاق دے دی ہے، کسی اور شخص نے اسے شادی کر لی ہے اس عورت سے جس کو اس نے طلاق دی ہے، اسے کیا پتا تھا کہ اس کو طلاق کی شکل میں دی گئی ہے؟ لہذا انہوں نے معاملات کے دور دراز پہلوؤں کو دیکھا کہ مجبوری کی جو طلاق ہے وہ بھی طلاق ہو جائے گی، جب اس نے کہہ دیا اپنی زبان سے طلاق ہو جائے گی۔ بہرحال اسی پر زد پڑ رہی تھی بیعت، اگر بیعت جبرن لی جائے تو وہ بیعت ہے یا نہیں ہے، اس لیے پھر وہ عتاب کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد یہ منصب پیش کیا گیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ابھی تو اسلامی فقہ جو ہے فارمیٹو سٹیجز میں ہے، میرے اجتہادات بھی ہیں، میری آراء بھی ہیں، میرے شاگردوں کی بھی ہیں، اور بھی مجتہد لوگ ہیں، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اجتہاد جو ہے وہ قوت کے ساتھ ٹھوس دیے جائیں لوگوں کے اوپر۔ اگر مجھے قاضی القضات بنا دیا گیا تو ظاہر بات ہے کہ میرے ہی قوانین، میری رائے جو ہے وہ پوری مملکت کے اندر قانون بن جائیں گے، لیکن یہ کہ ان کے شاگرد نے قاضی ابو یوسف نے یہ منصب قبول کر لیا، استاد نے نہیں کیا تھا، امام ابو حنیفہ نے نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ مسئلہ پاکستان میں بھی رہا ہے۔ قرارداد مقاصد کے پاس ہونے کے بعد سوال پیدا ہوا کہ جب قرارداد مقاصد میں اصول یہ طے ہو گئے کہ حاکمیت یہاں اللہ کی ہے اور ہمارے پاس جمہور کے پاس یا جمہور کے نمائندوں کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ ایک مقدس امانت ہے، ان کے ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور وہ استعمال ہوں گے اصل حاکم یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو حدود اور جو قیود عائد کر دی گئی ہے اس کے اندر ود ان دی لمٹس لیڈ ڈاؤن بائی اللہ دی ساورن ریئل ساورن۔ اب قانون سازی ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے اندر کوئی مفتی لوگ تو نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی ایک آدھ دو چار عالم دین بھی ہیں، لیکن کیا بات، کیا ان کی رائے پوری پارلیمنٹ کے اوپر حاوی ہو جائے گی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر وہ تھیوکریسی بن گئی، ایک مذہبی طبقے کی حکومت بن گئی۔ تو ابتدا میں سن 56 کے دستور کے اندر جو طے کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ علماء کا بورڈ بنایا جائے، بلکہ اس سے بھی پہلے علماء کا ایک بورڈ ہونا چاہیے دستور ساز اسمبلی کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ، تاکہ پارلیمنٹ پوچھ لیا کرے علماء سے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن علماء کی رائے فائنل نہیں ہوگی، فائنل رائے جو ہے وہ نمائندوں کی ہوگی، اس لیے کہ ڈیموکریسی ہے، ورنہ تو تھیوکریسی بن گئی۔ اگر علماء کی رائے فائنل ہو جائے تو پھر گویا کہ یہ تھیوکریسی ہے، پھر یہ جو ہے ڈیموکریسی، پھر کیا ضرورت ہے یہ انتخابات کرانے کا اور ڈھونگ رچانے کا اور لوگوں کو منتخب کرنے کا، پھر ان کا اختیار ہی کوئی نہ ہوا۔ یہ ہے بڑا ٹیڑھا مسئلہ۔ اچھا، ایران میں ایک اور طریقے سے انہوں نے کیا ہے، ایک طرف وہاں ڈیموکریسی بھی ہے، امرہم شورا بینہم بھی ہے، لوگ منتخب کرتے ہیں صدر کو اور پارلیمنٹ کو، لیکن ایک وہ بزرگاں اور خبرگاں جو ہے ان کی محفل ہے اور اس کے جو رہبر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اختیار ہے وہ جس چیز کو چاہے رد کر دیں۔ تو آخری حکومت کس کی ہوئی؟ وہ تو ان علماء کی ہوئی۔
اسی لیے مجھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے بتایا تھا کہ جب یہ دورے پر گئے تھے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جہاں بھی گیا ان کا بڑا اچھا استقبال ہوا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ فارسی زبان ان تمام اسٹیٹس میں اچھی طرح سمجھی اور پڑھی جاتی ہے، چاہے اپنی اپنی زبانیں ان کی ہیں لیکن فارسی سب جانتے ہیں، اور علامہ کا 2/3 جو کلام ہے وہ فارسی میں ہے، تو وہاں ان کا استقبال علامہ کے فرزند ہیں تو ہوا، اور وہاں پہ کہتے ہیں ہر جگہ مجھے ایک بات کہی گئی، وی نیڈ اے ماڈل، اسلامک اسٹیٹ کا کوئی ماڈل ہونا چاہیے. دی سعودی ماڈل از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس بیکاز اٹ از بیسڈ آن مونارکی. سعودی جو مثال ہے وہ تو بادشاہت کی ہے، وہ تو ہمارے لیے ایکسپٹیبل نہیں ہے. In the same way, Iranian model is also not acceptable to us. It is based on theocracy. اسی طرح ایران کا جو ماڈل ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ تھیوکریسی پر ہے. تو ماڈل اسٹیٹ، کل کا جو میرا اشتہار طلباء وقت میں آیا تھا اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو اس میں میں نے یہ لکھا ہے، اور یہ میری کتاب جو ہے خطبات خلافت میں بھی، یہ فیصلہ جوڈیشری کرے گی. جوڈیشری جو ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہر بات کو اس کے میرٹ کے اوپر اس کی بال کی کھال اتار کر فیصلے ہوتے ہیں. وہاں علماء بھی آ سکتے ہیں، وہاں جورس کنسلٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، دانشور بھی آ سکتے ہیں، جو چاہیں لائیں دلیلیں دیں. عدالت کے اندر آ کر ایس ایم ظفر صاحب نے کہا کہ بینکنگ کا جو سود ہے یہ ربا نہیں ہے، حرام نہیں ہے، دلائل دیے اپنے انہوں نے. اسی طرح خالد اسحاق صاحب کراچی سے انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے دلائل دیے. علماء بھی گئے، انہوں نے بھی دلائل دیے، عدالت نے فیصلہ کر دیا. تو اصل میں ماڈرن جو اسٹیٹ کرافٹ ہے، اس کو یہ لفظ ذرا غور سے سمجھ لیجیے، اسٹیٹ کرافٹ کا لفظ میں نے استعمال کیا. جیسے ایئر کرافٹ، اب ایئر کرافٹ جو ہے وہ کتنی بڑی مشینری ہے اس کے اندر ہے، کیا کیا پیچیدہ پرزے ہیں، میرے اور آپ کے لیے تو اس کا تصور کرنا ممکن نہیں ہوگا. ایک دیو ہیکل شے جو ہے 500 آدمیوں کو سوار لے کر اور پتہ نہیں کتنے ٹن اور سامان لے کر ہوا میں تیر رہی ہے اور جا رہی ہے. 747 چلا جا رہا ہے، اڑا رہا ہے. اسی طرح آپ کہتے ہیں اسپیس کرافٹ، وہ چیز جو اسپیس میں جا رہی ہے. بالکل اسی طریقے سے اسٹیٹ کرافٹ یہ ایک سائنس ہے، اب پولیٹیکل سائنس. اسٹیٹ کرافٹ، اسٹیٹ کے پرزے کون سے ہوتے ہیں، اس کے مین جو ہے وہ پلرز کون سے ہیں، اس میں ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، اور اس میں پھر لیجسلیچر ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اسٹیٹ کرافٹ کی شکل میں بنی ہیں ان میں یہ ہے کہ جوڈیشری کسٹوڈین ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی. کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہو، جو ہمارے بھی کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، دفعہ 227، نو لیجسلیشن کین بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی بک آف اللہ اینڈ دی سنہ آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہوا ہے. لیکن اسے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ باندھ کر نتھی کر دیا گیا کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس میں رائے دیتی رہے گی، تبصرے کرتی رہے گی، جائزے لیتی رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے بس آگے کہیں ذکر نہیں ان کی سفارشات کا، کیا حشر ہوگا، مانی جائیں گی نہیں مانی جائیں گی، کیا ہوگا، کچھ نہیں. لہذا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر. ان کی سفارشات کی فائلوں سے الماریاں بھر گئی ہیں، وزارت قانون کی بھی اور وزارت مالیات کی بھی، تمام وزارتوں کی، اور نتیجہ زیرو. لیکن اگر یہی فی الواقع امپلیمنٹ ہو جائے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اس لیے کہ دو چیزیں ہیں مستقل، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اولی الامر منکم تیسرے نمبر پر ہے، تابع ہیں. اور یہ کہ کوئی شے ان کی، کوئی اقدام ان کا، کوئی آرڈیننس ان کا، کوئی فیصلہ ان کا، کوئی قانون جو انہوں نے بنایا ہے، آیا وہ کتاب و سنت کے منافی ہے یا نہیں، جوڈیشری کرے گی. اسی لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ بہت صحیح سمت میں قدم اٹھایا تھا ضیاء الحق صاحب نے جب انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی. لیکن بدقسمتی ہماری بھی اور اس شخص کی خود اپنی بدقسمتی، اس فیڈرل شریعت کورٹ کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دی، تو اسے بالکل غیر مؤثر کر دیا. جیسے دفعہ 227 جو ہے وہ غیر مؤثر، اسے نتھی کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ. ایسے ہی فیڈرل شریعت کورٹ غیر مؤثر، دستور پاکستان تمہارے دائرہ کار سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرہ قانون سے خارج، مسلم فیملی لاز تمہارے دائرہ قانون سے خارج، مالیاتی تمام قوانین بھی 10 سال تک تمہارے دائرہ کار سے خارج. وہ 10 سال کی مدت پوری ہو گئی تو وہ ایک ہتھکڑی کھل گئی. تو
تو فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ہے فیصلہ دے دیا کہ بینک انٹرسٹ کمرشل انٹرسٹ بھی ربا ہے اور حرام ہے، لیکن اس کا بھی جو حشر ہوا ہے 10 سال تو ہو چکے، 11 سال، اس کی امپلیمنٹیشن کی کوئی نوبت ابھی تک نہیں آئی، نیت نہیں، ارادہ نہیں۔ بہرحال یہ طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے مستقل، اور اولو الامر جو بھی ہوں، اولو الامر جو ہے تھانے دار بھی ہے، اولو الامر ڈپٹی کمشنر بھی ہے ایک دائرے کے اندر، اولو الامر جو ہے کمشنر بھی ہے، اولو الامر جو ہے کوئی صوبے کا وزیر اعظم بھی ہے، گورنر بھی ہے، پھر ٹاپ کے اوپر وزیر اعظم بھی ہے یا صدر بھی ہے، کوئی بھی ہو اولو الامر، ان سب کی اطاعت جو ہے وہ تابع ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے، اور اگر کہیں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں جوڈیشری کرے گی، کیونکہ یہاں پر اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ چونکہ یہ انسٹیٹیوشنز ابھی ڈیولپ نہیں تھے، موجود نہیں تھے، یہ انسٹیٹیوشن تو ابھی چند 100 برس ہوئے ہیں کہ نوع انسانی نے بڑی چھلانگ لگائی ہے، اور اسٹیٹ کرافٹ جو ہے واقعتاً وہ اب ایک بہت بڑی سائنس، پولیٹیکل سائنس بن کر سامنے آئی ہے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے ان امور پر فیصلے ہوتے ہیں اور طے کیے جاتے ہیں۔ اب 2 نظام ہیں دنیا کے اندر، یا پارلیمانی نظام ہے اور یا صدارتی نظام۔ صدارتی نظام اسلام کی روح کے قریب تر ہے اور معقول تر ہے، زیادہ لاجیکل ہے، زیادہ صحیح ہے۔ اس میں یہ مسئلہ ہی نہیں آتا کہ اختیارات کی تقسیم کیسے ہو، صدر کے پاس زیادہ اختیار ہو یا وزیر اعظم کے پاس ہو۔ ہوتا کیا ہے، یا وزیر اعظم بھی آل ان آل ہو گیا، اور صدر جو ہے وہ فضل الہی صاحب جو ہوتے تھے ان کو رہا کرو کے ادارے جو ہیں وہ لکھے جاتے تھے اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں، چودھری فضل الہی کو رہا کرو، اور یا پھر یہ ہے کہ وہ صدر جو ہے وہ ضیاء الحق صاحب ہو گئے، انہوں نے جب چاہ جنیدی صاحب کو اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ اصل میں اس میں کوئی ایکویشن ہونی ممکن ہی نہیں ہے۔ اصل شے وہی ہے کہ صدارتی نظام ہو، اور صدارتی نظام کے ساتھ یہ اصول چلے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ تو مستقل، باقی جتنے بھی چیزیں ہیں وہ اس کے تابع ہوں گی، اور اس کا فیصلہ کہ آیا یہ اس دائرے کے اندر ہے یا نہیں جوڈیشری کرے گی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، تو یہ طریقہ کار اختیار کرنا تمہارے لیے لازم ہے، درست ہے۔ ذالک خیر، یہی بہتر ہے، بہت عمدہ ہے، صحیح ہے، واحسن تاویلا، اور نتیجہ کار کے اعتبار سے یہی بہترین ہے، نتیجے اسی کے بہترین نکلیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مستقل اور دائم سمجھا جائے، اور باقی جو نظام بھی تمہارا بنے اس کے اندر جو بھی اولو الامر ہیں وہ ان کی اطاعت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہو، اور جہاں اختلاف ہو جائے وہ فیصلہ عدلیہ کے حوالے کر دیا جائے، اور جوڈیشری فیصلہ کر لے کہ آیا اس معاملے میں شریعت کی حدود سے تجاوز ہوا ہے یا نہیں۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ ان 2 آیتوں میں ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ کے 3 پلرز شمار ہوتے ہیں، ایگزیکٹو، انتظامیہ، جوڈیشری، عدلیہ، اور پھر لیجسلیچر۔ ان کے حدود کیا ہیں، اس میں اصل اصول کیا ہونے چاہیے، کیا چیزیں مد نظر رکھی جانی چاہیے، ان سب پر یہ 2 آیتیں بہت ہی جامع ہیں۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔